پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ایک کویسچن تھا جس پہ میں نے تھوڑا سا کلام کیا تھا، تھوڑی سی بات رہ گئی تھی تو اس پہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ہمارے ٹیچر نے کہا ہے کہ مذاق میں بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں ورنہ نکاح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو نکاح کی محفل ہو، جو گواہ وہاں موجود ہوں، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں، جان رہے ہوں کہ باقاعدہ نکاح ہو رہا ہے، پھر وہ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ اگر ویسے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے، یا ریہل سیل کر رہے ہیں، یا ویسی اسکول کالج کے اندر کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ویسی کوئی ڈرامہ بنایا جاتا ہے مختصر سا، اس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح کرنا مقصود نہیں، نہ وہ گواہ نکاح کے باقاعدہ گواہ بننے کے قصد و ارادے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال مذاق میں نکاح نہیں ہوگا۔ اگر گواہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاق ہو رہا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، لیکن جو ٹیچر نے منع کیا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی حکمت کے تحت کیا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیریسلی بھی بچے نکاح کر لیتے ہیں ہوتے وہ بالغ ہیں، اور ان کو اس کی سنجیدگی یا پیچیدگی کا احساس نہیں ہوتا، اور بعد میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ ڈرامہ نہ ہو اور باقاعدہ ایجاب و قبول ہو جائے تو بس وہ میاں بیوی ہو گئے ہیں، اور اب فرض کر لیں اگر انہوں نے ویسے ہی تھوڑا سا سوچا چلو کر کے دیکھتے ہیں، ہم کرنے سے کوئی ایسا تو نہیں کہ ایک دم کوئی خوشبوئیں پھیل جائیں گی، آسمان سے کچھ بارشیں نازل ہونے لگیں گی، کوئی چینج نہیں آتا، تو پھر وہ بچے گھبرائیں کہ نہیں یہ ہم نے کیا کر دیا، تو پھر لازم سی بات ہے کہ اگر وہ طلاق لڑکا نہیں دے گا تو وہ اس کی بیوی رہے گی، اور اس کا نکاح کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، اور طلاق دے گا تو یہ ایک بہت ہی برا فعل ہے کہ انسان کسی کو طلاق دے۔ تو اس لیے مطلب یہ بہتر نہیں ہے کہ ایسا کریں، اگرچہ اس میں کفو کے مسائل بھی ہیں لیکن وہ لمبا ہو جائے گا اور اس کو اتنی ضرورت بھی نہیں یہاں پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ٹیچر کا منع کرنا یہ مناسب ہے، اس طرح کے معاملات مذاق میں بھی نہ کیے جائیں۔ یہ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، جب وہ سسرال گئی، غالباً باہر تھے تو وہ پاکستان میں سسرال میں آئی، اور یہ پہلی عید جب آئی تو سسرال والے کہنے لگے کہ جن کے ہاں پہلی بیٹی ہوتی ہے انہیں پہلی عید پر مرغی ذبح کرنی چاہیے۔ تو یہ خاص پہلی عید پر مرغی کا ذبح کرنے کا اہتمام کیا یہ شریعت کی جانب سے ہے؟ تو نہیں، یہ اسی طریقے سے ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً رسم و رواج ہوتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات بہت زیادہ لازم و ضروری سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر اس کو لازم اور ضروری سمجھ کے نہ کریں، لازم و ضروری سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو تانا زنی ہو، ناراضگی ہو جائے، لڑائی جھگڑا کریں، فتنہ فساد کریں، سختی کریں، یہ ہے لازم سمجھنے کی علامت۔ تو اگر لازم سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسی خاندانی رسم ہے تو اجازت ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو لازم اور ضروری سمجھ کے کیا، یا ایسے توہمات اس کے ساتھ وابستہ کر دیے کہ نہیں بھی اگر پہلی عید میں مرغی ذبح نہیں کی تو بچی بیمار پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب خلاف شرع ہے۔ اس قسم کی چیزوں میں پھر تعاون نہ کیا جائے۔